السلام علیکم دوستوں، میں ہوں وکیل الرحمان۔ آج بات کریں گے IMF کی اس رپورٹ کی جس نے پاکستان میں سیاسی اور معاشی اشرافیہ کا پول کھول دیا ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ IMF اور ورلڈ بینک کے ایکسپرٹس نے جنوری 2025 سے پاکستان کے تمام معیشت سے جڑے اہم اداروں یعنی اسٹیٹ بینک، ACCP، اسی طرح عدلیہ، نیب، FIA اور جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کی جانچ پڑتال کی اور پورا جو ہے اس کی تشخیص کیا کہ پاکستان میں آخر معاشی ترقی کیوں نہیں ہو رہی، آخر معاشی معاملات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے، بار بار پاکستان کیوں IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے اور چیزیں کیوں بہتر نہیں ہو رہی۔ 8 ماہ کی مسلسل جانچ پڑتال کے بعد جو رپورٹ مرتب کی گئی ہے، وہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، اس کے اہم نکات میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی و معاشی اشرافیہ یعنی اس میں سیاستدان، وڈیرے، اسی طرح جاگیردار، سرمایہ کار، بڑے بڑے بزنس ٹائکون، بڑے بڑے کارپوریٹ ادارے، یہ جو ہے حکومتی پالیسیوں کو اپنے مالی مفادات کے مطابق چلاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ حکومتی پالیسیاں جو ہے وہ ملکی معیشت کے مطابق ہو، اس کو ترقی دینے کے لیے ہو، وہ عوام کے مفاد میں ہو، لیکن یہ جو سیاسی اور معاشی اشرافیہ ہیں یہ پالیسیاں خود اپنے مفاد میں بناتی ہیں اور اس کو اسی کے مطابق امپلیمنٹ کرتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کرپشن اور گورننس کی ناکامی پاکستان کی معاشی ترقی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے، اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر ٹیکس وصولی کا جو ٹیکس وصولیاں ہے اس میں جو کمزوری ہے وہ دور کی جائے اور اس میں پیچیدہ اور بدعنوانیوں کو ختم کیا جائے تو پاکستان کی جو ہے معاشی ترقی جو ہے وہ تیزی سے معاشی ترقی بڑھ سکتی ہے، اور اگلے 5 سال میں پاکستان کی معاشی ترقی کی جو رفتار ہے وہ 5 سے 6.5% کی سطح پر پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بہت سارے جو خصوصی جو مراحت لیے جاتے ہیں، ٹیکس چھوٹ لیے جاتے ہیں، یہ بنیادی طور پر یہی جو سیاسی اور معاشی اشرافیہ ہیں یہ اپنے لیے باقاعدہ ٹیکس میں چھوٹ حاصل کرتی ہیں اور معیشت کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ عدلیہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ کا شمار پاکستان کے کرپٹ ترین اداروں میں ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ عدلیہ کہیں پر ججوں کی کمی ہے، اور اگر جج کہیں موجود ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے معاملات آگے نہیں بڑھتے ہیں، اور ہر مرحلے پر کرپشن اس حد تک ہے کہ جو انصاف ہے، جو شفافیت ہے، اس میں جو ہے وہ عدلیہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ عدالتی نظام جو ہے انتہائی سست ہے، کم مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے، کمزور مانیٹرنگ ہے کہ فیصلے ٹھیک بھی ہوئے کہ غلط ہوئے، جو قوانین ہیں وہ اپنے معاشی ضروریات کو پورے نہیں کر پا رہے۔ سرکاری ادارے جو ہے، جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں جو حکومتی اس میں چلنے والے ادارے ہیں، جس میں آپ کا جو ہے وہ پاکستان اسٹیل ہے، اسی طرح کچھ PIA وغیرہ، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اس میں سیاسی مداخلت، نااہلی اور بد انتظامی کے باعث سرکاری ادارے جو ہے ملکی معیشت پر بوجھ بن چکے ہیں۔ سرکاری جو خریداریاں ہوتی ہیں، چاہے صوبائی سطح پر یا وفاقی سطح پر، جو خریداریاں ہوتی ہیں اس میں شفافیت نہیں ہوتی، اس میں کرپشن کیا جاتا، اس میں جو ہے کرپشن کیا جاتا ہے، اس کی ڈیٹا جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا کہ خریدا کتنے کا خریدا، کس سے خریدا، اس کی خریداری کی کوئی وجہ بھی تھی یا نہیں تھی۔ اس میں بڑے پیمانے پر جو کرپشن ہوتی ہے۔ جو خریداری کی جائے اس کو گورننس کے تحت لایا جائے، یعنی وہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ڈیجیٹل سطح پر لایا جائے تاکہ جو ہے اس میں شفافیت لائی جا سکے۔ خریداری میں جو کرپشن ہے اربوں کربوں کے، اس کو روکنے کے لیے گورننس یعنی ڈیجیٹلائز ہونے چاہیے۔ پارلیمانی اور جو بھی خریداریاں ہوں یا مختلف ٹیکے دیے جاتے ہیں مختلف اداروں میں، اس کے لیے جو ہے جو مالی معاملات ہوں اس کے لیے جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے کہ اس میں پارلیمانی نگرانی جو ہے اس کے ساتھ لگائی جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہو کہ صرف خریداری یا ٹیکے دینا یا دوسری چیزیں یہ صرف حکومتی نمائندے کریں، بلکہ اس کے ساتھ اپوزیشن اور تمام جو پارلیمانی جماعتیں ان کے نمائندے بھی جو ہے وہ تمام پروسیس میں جو ہے مانیٹرنگ کا حصہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک جو ادارہ بنایا گیا تھا SIFC، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں
سرمایہ کاری بڑھے۔ اس ایس آئی ایف سی کے حوالے سے جو ہے آئی ایم ایف نے اپنے رپورٹ میں تشویش کا اظہار کیا گیا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایس آئی ایف سی کے جو غیر معمولی اختیارات ہیں، قوانین میں بہت ساری جگہوں پر ان کو استثناء دیا گیا ہے، بہت سارے فیصلے خفیہ طور پر کیے جاتے ہیں، اس سے جو ہے اس ادارے کی شفافیت پر سوالات اٹھتے ہیں۔ اور ایس آئی ایف سی کو تو کہا گیا ہے کہ ایس آئی ایف سی اپنی سالانہ رپورٹ بھی باقاعدہ سے جاری کرے اور اپنے فیصلوں سے عوام کو جو ہے وہ آگاہ کرے کہ کرپشن کے باعث ہونے والا معاشی نقصان جو ہے وہ نیب کی ریکوری سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یعنی جو کرپشن کو روکنے کے لیے جو دو تین ادارے ہیں، ایک تو نیب ہے، ایک جو ایف آئی ہے، اسی طرح صوبائی سطح پر اینٹی کرپشن کے ادارے، بنیادی طور پر یہ ادارے کرپشن کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ نیب کے بارے میں باقاعدہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ نیب جو ہے اس پر الزامات ہے کہ یہ سیاسی طور پر سیاسی جو ہے انتقام کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں، حکومتیں اپنے مخالفین کے خلاف کیسز بنانے کے لیے نیب کا استعمال کرتے ہیں۔ نیب کا ادارہ مکمل طور پر جو ہے متنازع بن چکا ہے، اور وہ جو اپنا جس کا بنیادی کام تھا کرپشن کو روکنا، اس کرپشن کے کو روکنے میں اور اس کے حوالے سے یہ ادارہ جو ہے وہ غیر مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن جو صوبائی سطح ہے، وہ جو کرپشن کو جو ہے بدعنوانیوں کو روکنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ اور نیب کی جو اسی طرح جو شروع میں جو سیاسی اور معاشی اشرافیہ کی بات کی گئی ہے، تو رپورٹ میں باقاعدہ اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، جس میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ شوگر مل مافیا کی دی گئی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے جو سیاسی اور معاشی اشرافیہ ہیں وہ پالیسی اپنے لیے بناتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی مثال میں جو انہوں نے شوگر مافیا کی مثال دی ہے کہ کس طریقے سے 2019 میں انہوں نے جو ہے چینی کی برآمدات کے لیے جو ہے باقاعدہ پالیسی بنائی، مصنوعی اور پھر پالیسی جب بنی برآمدات کے لیے، پھر اس کے مطابق جو ہے مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کی اور اس سے جو ہے اربوں روپے کمائے۔ پبلک سیکٹر میں جو سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں مختلف اداروں میں، سرکاری اداروں میں، اس پر بھی جو ہے وہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس پر جو ہے اس سے اداروں کی کارکردگی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ اداروں کی کارکردگی سیاسی بھرتیوں، اور کیونکہ سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں بنیادی طور پر زیادہ تر اس میں نااہل ہوتے ہیں، اگر نااہل نہیں بھی ہوتے ہیں تو وہ پھر وہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنی جو ہے ڈیوٹی انجام نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ادارے جو ہے وہ ان کی کارکردگی تباہ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو کاروباری ماحول ہے پاکستان بھر میں، وہ کرپشن کے باعث تباہ ہو رہا ہے۔ یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جتنی بھی جو ہے نا آپ چاہے ڈاکومنٹیشن کے لیے کوئی لائسنس لیتے ہیں، رجسٹریشن حاصل کرتے ہیں، کمپنی رجسٹرڈ کرتے ہیں، ہر قدم پر، ہر سٹیپ پر آپ کو کرپشن، رشوت، اس کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے پورا نظام جو ہے رشوت سے جو ہے ایک آلودہ ہو چکا ہے، دوسرا یہ کہ سسٹم آپ کا بہت سست ہو چکا ہے، سست روی سے جو ہے معاملات ہوتے ہیں اور اختیارات کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ جو بھی 19 20 گریڈ 21 کا گریڈ کا افسران ہوتے ہیں وہ اپنے اختیارات کا انتہائی غلط استعمال کرتے ہیں۔ اینٹی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، کرپشن کے پیسے باقاعدہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، لیکن پاکستان کا جو نظام ہے اس میں جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو روکنے میں بھی جو ہے ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ عدلیہ کے بارے میں جو عدلیہ اور جو باقی سرکاری ادارے، اس کے حوالے سے جو ہے باقاعدہ اس رپورٹ میں جو ہے کہا گیا ہے، یعنی رپورٹ میں خامیاں بھی بتائی گئی ہے اور ساتھ میں کہا بھی گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اصلاحات نہیں کرتے تو پاکستان اسی طرح جو ہے یہ اس طرح کے مسائل سے بار بار جو ہے وہ اس کا دوچار ہوتا رہے گا۔ اور جو اصلاحات بتائے گئے اس میں بتایا گیا کہ ایک تو انصاف کا نظام جو ہے تیز کیا جائے، شفاف کیا جائے۔ اس کے علاوہ ٹیکس اصلاحات کیا جائے کہ ٹیکس کتنا بنتا ہے اور وہ ٹیکس جو وصول کیا جا رہا ہے وہ کیا صحیح طریقے سے استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں پورے نظام میں جو اصلاحات کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ ہر سیکٹر سرکاری اداروں میں صرف حکومتی کچھ وزراء کی نہیں بلکہ تمام سیاسی جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو جو ہے انوالو کر کے پارلیمانی نگرانی اداروں کی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پالیسیوں کی جو ہے وہ سیاسی اور معاشی اشرافیہ کے بجائے عوام سے، عوامی مفاد سے جوڑنا چاہیے کہ ان پالیسیوں کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا، پاکستان کی معیشت کو کیا فائدہ ہوگا، پالیسیوں کو اس سے جوڑنا پڑے گا۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر یہ پالیسیاں اسی طرح جو ہے اگر چلتی رہیں، پالیسیوں میں اصلاحات نہیں کیے گئے
تو پاکستان کو بار بار جو ہے اسی طریقے سے، اب تو آئی ایم ایف نے جو ہے پروگرام دے دیا، پروگرام جب چلتا ہے تو سال 2 سال تو اچھے گزرتے ہیں، لیکن پروگرام ختم ہونے کے بعد اگر آپ معاشی اصلاحات نہیں کریں گے تو 2 سال بعد پھر آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، پھر ورلڈ بینک کے پاس جانے گا، پھر آپ کو مارکیٹ سے مہنگے قرضے اٹھانے پڑیں گے۔ تو اس لیے واحد حل یہ ہے کہ پاکستان اپنی معیشت کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے کے لیے، مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے اور عوام کو اس کا فائدہ پہنچانے کے لیے، وہ پاکستان کی حکومت کو جو ہے وہ اس کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے کہ وہ اصلاحات کرے اس نظام میں۔ اپنا بہت خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔